امت جو ہے نا مر رہی ہے، لوگوں کو نماز بھی نہیں آتا۔ اب تو تبلیغ والوں نے بھی یہ مسائل شروع کیا ہے۔ ارے تمہیں تو 6 نمبر بھی معلوم نہیں ہے، تم اس قسم کے علمی مسائل میں دخل اندازی شروع کی تم نے۔ تم پہلے سے اسماء ستہ مکبرہ کو ٹھیک کرو، 6 پوائنٹ کو، سمجھے؟ پہلے تم ان کو ٹھیک کرو، یہ مسائل تمہارے نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مل کر کے یہ ہے کہ پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں عقائد میں اختلاف نہ کرو۔ آگے بھی آئے گا یہی لفظ، یہاں پر بھی آ گیا لا تفرقوا۔ تفرق اعتقادیات کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ پر اختلاف فی المذہب ہوتا ہے۔ تفرق فی الاعتقادیات ہوتا ہے۔ یہود ایک فرقہ ہے، نصارہ ایک فرقہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شافعیت فرقہ نہیں ہے، مالکیت فرقہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مالکیت فرقہ نہیں ہے۔ مالکی امام شافعی، احمد بن حنبل اور حنفی یہ فرقے نہیں ہے۔ دماغ خراب ہے کتے ابن کتے کے بچے کا۔ جو آدمی اسلامی تعلیمات سے نا واقف ہو، ہر الو کا پٹا اسلامیات کے اندر دخل اندازی کی کوشش کریں۔ تفرق اور فرقہ بازی کی بنیاد ہوتی ہے اعتقادیات پر۔ حضرت اقدس امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ہمارے اعتقاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا تو شرع عقائد نے کیا، جو خود عقائد سے واقف ہی نہیں ہے۔ تفتازانی کو ہوا بھی نہیں لگی ہے کہ اعتقادیات کیا ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں؟ جو ہمارے عقائد کی کتابیں وہ تو ساتھی پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ عقائد کی کتابیں ہیں نہیں، اس لیے ہم لوگ بدنام ہو گئے۔ کسی کو کسی نے کہا استاخو خزا خراب دے، تمہاری بیوی کی عادات ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا تاسو صبر کرو، معلوم کو بیاتا توائم، تم لوگ صبر کرو پھر آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک ہفتے تک تحقیق کی کہ بیوی کا قصور ہے یا یاروں کا قصور ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کہ ایک ہفتے کے بعد رپورٹ دیں، خلق و استاخو خزا خراب دا، خزم خراب دا پر خلق ہم ڈیر حرامی دا۔ بولو، خزم خراب دا اور خلق ہم ڈیر حرامی دا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خزا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بیوی خراب ہے، بیوی بھی خراب ہے لیکن لوگ بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں کا قصور ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، برا بھلا جو آپ کو سناتے ہیں وہ ٹھیک، کچھ آپ کا بھی قصور ہے، کچھ ان کا بھی قصور ہے۔ آپ کو اپنے اعتقادیات کا اللہ آپ کا بھلا کرے، علم ہی نہیں ہے، عقائد کی کتاب پڑھتے ہیں، شرع عقائد کو بس پڑھ لیے، شرع عقائد عقیدہ کی کتاب ہوگا۔ تفرق کی بنیاد اعتقادیات پر ہے، اور اختلاف اور خلاف اس کا مدار اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرعیات پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے یہ کہ اختلاف فروعات میں ہے، احمد بن حنبل کے ساتھ بھی ہے، باقی اللہ کے فضل و کرم سے اعتقادیات چونکہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہوتے ہیں۔ میں ان اعتقادیات کی بات کر رہا ہوں جن کو جمع متقدمین نے کیا، پنجاب کی عقائد کی بات نہیں کر رہا۔ پنجاب میں روزانہ ایک نیا عقیدہ جو ہے نا جنم لیتا ہے۔ پنجاب کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں روزانہ کوئی نہ کوئی عقیدہ کوئی خطیب بناتا ہے۔ میں ان عقائد کی بات کر رہا ہوں جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہیں۔ اس لیے پنجاب کے خطیبوں کو ہمارے بلوچستان میں بہت سے علماء نے ان کو کہا آگے تو تمہاری ہڈیاں توڑ توڑ کر کے تمہیں واپس بھیجیں گے۔ اللہ کے فضل سے بلوچستان کے بعض علاقوں میں ان پر پابندی لگی، سمجھے؟ علماء آ جائے، شیخ الحدیث آ جائے، وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ ایک خطیب آ کر کے لوگوں کو ان میں تفرقہ ڈالتا کہ مردے سنتے نہیں سنتے، اس لیے کوئٹے میں، نوشکے میں، ان علاقوں میں تمہارے ان مردے سنتے نہیں سنتے۔ کہا تم آ گئے دوبارہ، سمجھے بھائی جان، تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اور ایک دو کی کس کر کے پٹائی بھی لگائی، سمجھے بھائی جان، یہ کس کر کے ان کی پٹائی بھی۔ امت جو ہے نا مر رہی ہے، لوگوں کو نماز بھی نہیں آتا۔ اب تو تبلیغ والوں نے بھی یہ مسائل شروع کیا ہے۔ ارے تمہیں تو 6 نمبر بھی معلوم نہیں ہے، تم اس قسم کے علمی مسائل میں دخل اندازی شروع کی تم نے۔ تم پہلے سے اسماء ستہ مکبرہ کو ٹھیک کرو، 6 پوائنٹ کو، سمجھے؟ پہلے تم ان کو ٹھیک کرو، یہ مسائل تمہارے نہیں ہے، علماء کے مسائل ہیں، علمی مسائل ہے، علمی حد تک تحقیق کرے کوئی۔ خلق خدا کو جو تم لوگوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے گمراہ کر دی۔ ہاں ملنگو، مقدمہ شامیہ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، شامیہ کے فَإِن سُئِلْنَا عَنْ عَقِيدَتِنَا فَنَقُولُ عَقِيدَتُنَا حَقٌّ لَا تَحْتَمِلُ الْبَاطِلَ وَعَقِيدَةُ مُخَالِفِنَا وَخَصْمِنَا باطلة لا تحتمل الحق وإن سئلنا عن مذهبنا فنقول مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب۔ واہ واہ۔ وإن سئلنا عن مذهبنا فنقول مذهبنا صواب، صاد کے ساتھ، يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا
خطأ یحتمل الثواب، واہ واہ کمال کر دیا۔ یہ مذہب اور یہ عقیدے کا فرق ہے۔ عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے حق و باطل کا، مذہب میں اللہ آپ کا بھلا کرے اختلاف ہوتا ہے ثواب اور غیر ثواب کا۔ ثواب سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ثواب اور خطا کا اس میں ہوتا ہے، اور اگر مجتہد سے خطا ہو بھی جائے اس مجتہد کو ملامت کرنا، اس کا دماغ خراب ہے، الو کا پٹا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہاں خطا اور ثواب کا اختلاف ہوتا ہے، اعتقادیات کے اندر حق و باطل کا ہوتا ہے۔ مسئلہ فرعی، اور وہ حنفی کو کہتا ہے کہ یہ باطل ہے، باطل مذہب ہے، الو کا پٹا، یہ لفظ وہاں بولا بھی نہیں جاتا۔ جہاں علم ہوتا ہے تو وہاں پر یہ فرق ہے۔ فَإِن سُئِلْنَا عَنْ عَقِيدَتِنَا فَنَقُولُ عَقِيدَتُنَا حَقٌّ لَا تَحْتَمِلُ الْبَاطِلَ وَعَقِيدَةُ غَيْرِنَا بَاطِلَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْحَقَّ وَإِن سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا فَنَقُولُ مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ۔ سمجھتا ہے مولانا؟ اس لیے تفرق کی بنیاد یہ شافعیت، مالکیت، حنبلیت یہ نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ ما خالف الاربعۃ، یعنی اقوال ائمۃ الاربعۃ، ما خالف الاربعۃ فهو مردود۔ الحق دائر بین الائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ کے درمیان میں حق دائر ہے، سمجھے بھائی جان؟ یا کہہ دو کہ الصواب، اس سے باہر جو نکلے گا وہ ٹھوکر کھائے گا، سمجھتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو۔ نعمت یہ کہ جن سے جمع کے معنی میں ہوگا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ اس بدل بنے گا نعمت سے، مبدل منوں کو ہٹاؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم مفعول بھی ہے، اس کی جگہ پر یہ ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اس بدل بن رہا اس سے لہذا اس کا بھی درجہ مفعول کا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم لوگ آپس میں یہ کہ دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر یہ کہ الفت پیدا کر دی، مانوسیت پیدا کر دی۔ الگ الگ مختلف چیزوں کو جمع کرنا، ان کو جوڑنا، اس کو تالیف کہتے ہیں، اور اپنی چیز ایجاد کرنا اس کو تصنیف کہتے ہیں، سمجھے؟ اوس اور خزرج کی 120 سال کی لڑائیاں چلی، دل الگ الگ تھے، دل ٹوٹے ہوئے تھے، دلوں میں نفرتیں تھیں، محمد رسول اللہ نے سب کو قرآن سے جوڑا، حبل اللہ سے، جیسے رسی کے مختلف دھاگوں کو جوڑا گیا ہے، یہ تو دھاگوں کا مجموعہ اور تو کیا ہے؟ یہ کپڑا ہے، اس کو کوئی ماں کا لال کھینچے ایسے اس کو پھاڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے ایک ایک دانہ کر کے اس کو الگ الگ کرو گے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ مولوی السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔